بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ریاست العوام کے ساتھ سلمان حیدر۔ کوئی شک نہیں کہ ہر روز ملک کی سیاست کا رخ جو ہے بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ بھی ہے کہ سیاسی دانشور اور مبصرین چیخ چیخ کا کہہ رہے ہیں۔ یہ دانشور بھی وہ ہیں اور مبصرین بھی وہ ہیں جنہوں نے ہسٹری پڑھی بھی اور اپنی آنکھوں سے وٹنس بھی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات جس نہج پر جا چکے ہیں، ملک خدا نہ خواستہ کسی بڑے حادثے یا سانے کا شکار ہو سکتا ہے۔ شاید ان ہسٹورینز، ان دانشوروں کو ہم اگنور کر دیں، لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا کیا کہیں گے؟ جی، انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ ملک میں آئینی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، سونر اور لیٹر، یہ ورڈ ہے ان کے۔ مگر جس طرح روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، بالکل اسی طرح حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رہ رہی، کم از کم شو ضرور یہ کر رہی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، اس کی وجہ سے موجودہ حالات کا موازنہ کیا جا رہا ہے 71 کے حالات اور واقعات سے۔ عوامی مینڈیٹ کے حوالے سے کمزور حکومت نے 8 فروری کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت پر پابندی کا اعلان کر کے سیاسی عدم استحکام کو مزید ہوا دی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے خلاف بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ جو کل مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی، وہ آج نواز شریف صاحب کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور ججز کو آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ججز ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ تو وہیں حکومت کے خیرخواہ، جی ہاں خیرخواہی کہیں گے، فیصل واڈا صاحب مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ تو کہا ہے کہ فیصلے پر عمل ہوگا، مگر ساتھ ہی توجیہ بھی دی اور یہ بھی کہا کہ ہم نے قطعاً غلط تشریح نہیں کی۔ اگر عمل درآمد میں رکاوٹ آئی ہے تو وہ عدالت سے رجوع کریں گے، جس کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں کم از کم جلد نہیں ملیں گی۔ جہاں ایک طرف ملکی معاشی حالت نہایت ابتر ہے اور دہشت گردی کی بھی نئی لہر آ چکی ہے، ایسے میں حکومت عدلیہ کے خلاف محاذرائی اور سیاسی جماعت پر پابندی لگانے جیسے غیر جمہوری فیصلے کیوں کر رہی ہے، جس سے نظام بند گلی میں داخل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ فچ رپورٹ میں بھی حکومت کی مدت 18 ماہ رہنے کی پیش گوئی کی ہے، اور اس کو سیکنڈ کسی اور نے نہیں کیا۔ اس رپورٹ کو کوٹ ہمارے وزیر دفاع خود کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ پھر انتخابات نہیں ہوں گے جی، اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا تو آنے والے دنوں میں حکومت کی تبدیلی ہوگی یا نئے انتخابات یا کچھ اور اگر ممکنہ آئینی بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ذمہ دار حکومت ہوں گے، اتحادی ہوں گے، یا جیل میں پڑے عمران خان صاحب ہوں گے، یا کوئی اور۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے مہمانوں صاحب کا تعارف کرتا چلو۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، جی انتھونی نوید ڈپٹی اسپیکر سینٹ اسمبلی پیپلز پارٹی، ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کریں گے، جی حافظ حفیظ الرحمان صاحب سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نون لیگ سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں ذرا ہمایوں محمد صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں، کیونکہ چیزیں موازنے کے حساب سے آ رہی ہیں، اور آج سماعت کے دوران صحافیوں سے گفتگو بھی عمران خان صاحب کی ہوئی، تو عمران خان صاحب کسی تردد کے بغیر چل رہے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصلحت سے کام نہیں۔ اس موقع پر جہاں بہت سی چیزیں تقاضا بھی کر رہی ہیں، انہوں نے اس صفحے کو ہی پاڑ دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں سنگل لارجسٹ پارٹی بننے کے بعد۔ یہ تمام چیزیں آپ سمجھتے نہیں کہ سوکھی لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، تھوڑی لچک ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا عمران خان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس سوچ کا مالک ہے اور کس طریقے سے چلتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، انہوں نے ہر تقریر میں، اور لوگوں نے آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن ان کا بہت زیادہ مذاق اڑایا یا ان کو تانے دیے یا ان کو جو بھی کیا، جب وہ کہتے تھے کہ میں مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، یا وہ مدینے کی ریاست کی طرز پہ، مطلب اس کی جو چیز تھی اس سے انسپائر ہو کے میں پاکستان کے اندر وہ چیز لانا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے اس کو ڈیفائن بھی کیا تھا کہ مدینے کی ریاست کی 2 امپورٹنٹ چیزیں، ایک جو اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کا کیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے، ایک انہوں نے یہ بتایا تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا لا فار ایوری ون، نو بڈی از ابو دا لا۔ ان 2 چیزوں کو اس نے ڈیفائن کر کے مدینے کی ریاست، اور مدینے کی ریاست وہ ذات لے کر آئی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم سب لوگ سمجھتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ ان کی ذات کی پیروی کرتے۔ تو اب اگر جو شخص نے سیرت نبوی پڑھی ہو، جس شخص نے ان کو اپنا ماڈل سمجھ رکھا ہو، وہ ان کے جب ماڈل کو پڑھتا ہے تو وہاں پہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے تو کسی جگہ پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا،
انہوں نے کسی جگہ پہ, حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ادھر آ جاؤ, ہم آپ کو یہ دے دیں گے, ہم آپ کو وہ دے دیں گے, ہم آپ کو سب کچھ کر دیں گے, تو انہوں نے کہا تھا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, میں تب بھی آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا. اور اس کے بیسس پہ ان کو مطلب جلا وطنی کرنی پڑی, ان کو ہجرت کرنی پڑی, کیا کچھ نہیں سہنا پڑا. ٹھیک ہے, تو وہ شخص عمران خان وہ شخص ہے جو کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اپنا جو مشن ہے یا جو میرا مین ٹارگٹ ہے, میں اس ٹارگٹ کو سامنے رکھتا ہوں. ہمایوں محمد صاحب, میں قطع کلامی معاف, آپ مدینے کا رول ماڈل لے کے آ رہے ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ہسٹری کا بھی ذکر کیا. خیر ہم نے بھی جتنی بھی اسلامیات اور دینیات پڑھی, اس کے مطابق نا سر بہت سے پولیٹیکل فیصلے بھی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے. فتح مکہ کا اعلان بتاتا ہے, میثاق مدینہ بتاتا ہے, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے موافق نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ تمام کیے گئے کہ جی ہاں جو مسلمانوں کی جو ہے نا وہ ایک خاص طریقے سے پہلے اسٹیبلش کر دی جائے. ایک تو یہ چیز نا, تو اگر کرنا ہے تو پھر پورا موازنہ کیا جائے, ایک چیز. دوسری سر, موازنہ آج 71 کے حالات اور واقعات سے کیا جا رہا ہے, تو ذمہ دار تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی ہوگی نا, اور کیونکہ آپ ہی لوگ فوج کو پکار رہے ہیں, آپ تو کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, درجہ رات کو کول ڈاؤن کرنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا سر. میں دیکھیں میں 71 کے ریفرنس سے ایک چیز بتا رہا ہوں. دیکھیں 71 کے ریفرنس سے جب آپ کیا کر رہے ہیں, ایک جو پاکستان کا ایک صوبہ تھا, ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش, جو ایک صوبہ تھا, اس کے اندر جو سب سے مقبول جماعت تھی, اور وہ لوگ جب 71 کا الیکشن جیتے تھے تو اصولاً وہ ساری کے سارے جو حکومت تھی وہ ان کو ملنی چاہیے تھی, اصولاً ان کو ملنی چاہیے تھی. یہ ڈیموکریسی کا تقاضا تھا, یہ اس چیز کا تقاضا تھا کہ ان کو ملے, لیکن سم ہاؤ ان کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں نہیں بنتی تھی. اچھا, اس میں بعض باتیں بڑی کوسچنیبل ہے, کیونکہ جو جنرل یایا کے ساتھ ہے, یا جو سو کالڈ جنرل رانی تھی, ان کے پاس جو بعض ٹیپس ہے, یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جنرل یایا تو نا وہ بڑا سمپل آدمی تھا, اس کے ایک دو شوقس تھے, اس سے زیادہ وہ نہیں کرتا تھا, لیکن ان کی اور بھٹو صاحب کی آپس میں جو بات چیت ہے ان کی بھی کچھ چیزیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم اس کو دیکھیں اور آج کل کو دیکھیں اس وقت جنرلی اسپیکنگ جو ووٹ ملا ہے, جو سیٹیں ملی ہیں کے پی میں, وہ 80% سیٹیں پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے لی ہے. اب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرو گے, اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو حق ہے ان کی سیٹوں کا وہ آپ ان کو نہیں دو گے, تو آپ اس کا مطلب ہے کے پی کی عوام جنہوں نے 90% نے نکل کے ووٹ دیے, آپ ان 90% کی جو ان کا حق ہے آپ ان سے چھین رہے ہو. مجھے ایک بات بتا دیں, مجھے کوئی ایک آدمی یہ سمجھا دے کہ جب میں کسی کا حق چھینوں گا تو اگلا بندہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اس کے لیے کسی طریقے کی آواز نہیں اٹھائے گا؟ کیا وہ اس کے لیے وہ شور نہیں مچائے گا؟ مجھے کوئی سمجھا دے کہ یار اگر تم لوگ شور نہیں مچاؤ, اور کسی کو نہیں مچانا چاہیے اگر اس کا حق اس سے چھینا جائے. جس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں, ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ابھی سینٹ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 60 فلی کانسٹیٹیوٹ نہیں تھی, اس کے باوجود بھی اس کے اندر ہم لوگوں نے الیکشن کرا لیے. تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ میں باقی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, آرٹیکل 220 اور 224 کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں آرٹیکل 48 کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں جو سی سی آئی کے پارٹی پہ پابندی کا آپ لوگوں کو کیا نقصان ہے؟ آپ کی یہ پارٹی تو آلریڈی پابندی کا شکار ہے نا سر. چیئرمین آپ کا اندر ہے, وائس چیئرمین آپ کا اندر ہے, صدر ابھی باہر آیا, وہ پریکٹس کوئی نہیں کر پا رہے. اب میں یہ بولوں, اس پابندی کا آپ کی ذات پر کوئی اثر ہے؟ آپ کی پارٹی کے اوپر کوئی اثر ہے؟ سر مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ کے گھر میں جو سب بڑے ہوں ان کو کوئی اندر کر دے, جیل میں کر دے, تو کیا پیچھے کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر اثر نہیں آئے گا؟ یہ جو انٹرنل پارٹی چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ساری اسی وجہ سے. میں ذرا گفتگو کو بڑھا دیتا ہوں. ان کو جو اندر رکھا ہوا ہے, آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر ایک شخص کے اوپر 200 کیسز ڈال دیے گئے ہوں؟ اچھا میں آ جاتا ہوں نا سر, کیا یہ کسی بھی طریقے سے یہ اصول بنتا ہے؟
میں ہمیں بھائی دوبارہ آ جاتا ہوں نا، حافظ صاحب اس سے بات کر لیتے ہیں. حافظ صاحب کیوں حکومت ایسے حالات و واقعات بنا رہی ہے کہ خدا نخواستہ ملک کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے؟ کوئی سیاسی شہید ہونے کا پلان ہے؟ کیونکہ نوشتہ دیوار بھی سم ٹائم بندہ پڑھ لینا تو پہلے سے ہی شروع ہو جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے گزارش کروں گا سیاسی معاملات کو کبھی بھی فتح مکہ کے ساتھ، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ڈائریکٹ اقدامات کے ساتھ نہ جوڑنے کی کوشش کریں. آپ مسلمان، ہم کافر نہیں ہیں. آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں. ہمیں مروجہ آج کی سیاسی صورتحال کے اندر رہتے ہوئے اپنے ماضی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ اس بات کی حقیقت ہے کہ اس پاکستان میں جتنا بھی کرائسس آیا، ماضی میں جوڈیشری اور ملٹری کی جو ہے وہ آپس کی گڑھ جوڑ کی وجہ سے آیا. موجودہ دور میں جو بھی کرائسس آیا ہے، پاپولر نیریٹو کو جوڈیشری جو ہے وہ فالو کرتی ہے، آئین کو نہیں کرتی. جب ان کے سامنے 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کا کیس گیا پاناما کا، تو اس وقت اس کیس کو اقامہ میں بدل کے 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا. ٹھیک ہے. اور اس وقت بھی یہی جوڈیشری خان صاحب اور ان کے ساتھی جب سے اس ملک کے اندر سیاسی طور پر ان کو سپورٹ کر کے آگے لایا گیا، اس دن سے یہ معیشت کے لیے ایک تھریٹ ہے. جس دن سے خان صاحب جیل میں ہیں، اس دن حافظ صاحب جب نواز شریف صاحب کو پاناما میں اندر کیا گیا تھا، اس وقت حکومت کس کی تھی؟ نون لیگ کی تھی. اس وقت حکومت کس کی ہے؟ نون لیگ کی ہے. پٹیشنر کون تھا؟ سر میں آپ سے حکومت کی بات کر رہا ہوں نا سر. اس وقت بھی عمران خان صاحب بینیفیشری تھے، آج بھی عمران خان صاحب کو بینیفیشری آپ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس لیے ڈکلیئر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت کے جسٹس نے کہا تھا سڑکوں میں مت پھرو، ہمارے پاس پٹیشن لے کے آؤ. جی بالکل. یہ پٹیشن کس کی تھی؟ کس کے کہنے پہ یہ فیصلہ ہوا تھا؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایز سیاسی جماعت بیہیو نہیں کر رہی ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے جی ایچ کیوں پہ، کور کمانڈر ہاؤسز پہ ملک سے باہر بیٹھ کے جو ہے امریکہ کے سینیٹروں سے لابی کرا کے، پہلے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا کے، پھر امریکہ زندہ آباد کے نعرے لگا کے، وہ ان میں سے کسی الزام کو نہیں مانتے نا سر حافظ بھائی. وہ ان میں سے کسی الزام کو نہیں مانتے. جب آپ اس طرح کے الزام مسلسل لگاتے رہیں گے انٹل پروف گلٹی، آپ جب تک مقدمات میں ان کو پروف نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی سیاسی بیہیو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ الزام ہی سیاسی موت ہے جس طرح کے آپ لوگ لگا رہے ہیں. ان کو عدالتوں میں ثابت کریں نا سر. دیکھیں، الزامات نہیں ہے سلمان بھائی، میری گزارش سن لیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ حقیقت ہے. لہٰذا گزارش یہ ہے، اگر پی ٹی آئی ایز سیاسی جماعت ہوتی تو شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ آئے مل کے ملک میں مسا کے معیشت کرتے ہیں. آگے سے پرائم منسٹر نہیں تھا، اس کی ذمہ داری نہیں تھی. اس وقت وہ یہ کہتا رہا تم لوگ تو این آر او مانگتے ہو، میں تو تمہیں جیلوں میں ڈال دوں گا. جب ہماری حکومت بنتی ہے، ہم کہتے ہیں آئے مل بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. نہیں جی، میں چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. مجھے آپ بتا دیں، ایک شخص اپنے علاوہ اس ملک کے اندر باقی سب کو چور ڈاکو سمجھتا ہے، اور وہ خود ایک نمبر کا دہشت گرد ہے، وہ ایک نمبر کا کرپٹ ہے، ایک نمبر کا جو ہے فسادی ہے. اور اس کے باوجود ہم اس کو ایک ریالٹی ملک کے ایک سیاسی جماعت تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ کہتے ہیں آپ لوگ عمران خان صاحب کو. تو میں کس طرح خطرہ نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاکستان کے جو ہے وہ پیسے یہاں سے لے جا کے امریکہ کے سینیٹروں کے اوپر لابنگ کی گئی کہ نہیں گئی؟ پروف کریں. پاکستان کی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی امداد رکوانے کے لیے سر پروف کریں. آپ کے دونوں صوبوں سے خطوط لکھے گئے کہ نہیں لکھے گئے؟ سر پاکستان کی جو ہے وہ تمام سلامتی کو داؤ پہ لگانے کے لیے ان کے پیرول پہ بیٹھے ہوئے یوٹیوبر دنیا بھر میں جا کے پاکستان پہ الزام لگاتے رہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، انہوں نے ان کو ڈس آن تک نہیں کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور خان صاحب کے جو فالوور ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں بہت کوشش کی گئی ان کے ساتھ بات چیت کی. سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جس سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں سر اتنے سخت الفاظ کے پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے. میں آ جاتا ہوں فیس صاحب دوبارہ. اینتھنی نویز صاحب ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اینتھنی صاحب، میں نے آپ کو اسٹوڈیو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میرا خیال ہے تھوڑی دیر تک آپ پہنچ جائیں گے. ملک کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے حالات جس طرف جا رہے ہیں کہ وہ خواجہ عاصم صاحب آئینی بریک ڈاؤن کا خطرہ بھی ظاہر کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ جی. میں بس آن دا وے ہوں، بس کوئی 1 منٹ کی دوری پہ ہوں آپ سے.
یہ جو گفتگو ہمارے جو صاحبان فرما رہے تھے، آئینی بریک ڈاؤن آنا نہیں چاہیے. عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، ہر قسم کی جو ہے وہ اس کے لیے ہمارے پاس راستہ ہے. ابھی ہم جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ جی آپ اس میں ریویو کے لیے چلے جائیں، تو اس میں کیا برائی ہے کہ ہم ریویو میں چلے جائیں، اس کو دیکھ لیں، پٹیشن اس پہ اگر دائر کر لیں ہم، تو ہم عدالت سے ہی ریویو کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس میں کس طریقے سے جو ہے، جو اگر جن نکات پہ اعتراضات ہیں یا جن نکات پہ شکوک ہیں، شبہات ہیں، یا کہیں پہ کسی حوالے سے کوئی کنسرن اگر ہے، تو عدالت سے ریویو کر کے اس میں مزید جو ہے وہ اس میں کلیئرٹی ہو سکتی ہے. اس میں ہم خواہ یہاں بیٹھ کر وہ 71 کے حالات اور ملک کہیں خدا نخواستہ کہ آئینی بحران میں جا رہا ہے، یا خدا نخواستہ ہم کسی ایسے آئینی بحران میں چلے جائیں گے کہ سب کچھ اتحام سے گر جائے گا. ہم سے پازیٹیو ہو کر ملک میں آئین موجود ہے، ملک میں پارلیمان موجود ہے، وہ جو فورمز ہیں، وہ جو طریقہ کار ہے، ہم اس کو فالو کریں. ٹھیک یہ ہے. تو کوئی بات نہیں ہے کہ اتنی مایوسی سے اور اتنا نیگیٹو ہو کے ہم چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں. یعنی آپ کو اتنا خطرہ نظر نہیں آ رہا؟ اگر نہیں نظر آتا، ویسے خدشہ تو ہے نا سر، بہت سے لوگوں کو اب خدشہ ہے جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی بھی ہے، جو حالات کا موازنہ سابقہ حالات اور دور حکومت سے کرتے ہیں. صدر آپ کا ہے سر، 2 صوبوں میں حکومت آپ کی ہے، 2 گورنر آپ کے ہیں. اگر کچھ سسٹم کو ہوا تو پیپلز پارٹی کو بھی تو نقصان ہوگا نا. آپ وہ والا کردار ادا نہیں کر رہے سر. زرداری صاحب اس باری کچھ نہیں کر رہے، مجھے نہیں لگ رہا. ہمیں یہاں پر پیپلز پارٹی کو نقصان یا نون کو نقصان یا پی سی آئی کو نقصان، مطلب اس طریقے سے ہم اپنی اپروچ کو رکھتے ہیں. اگر ہم ریاست کا سوچتے ہیں، اگر ہم ملک کا سوچتے ہیں، ملک میں بسنے والے ہر شہری کا سوچتے ہیں، تو پھر پازیٹیو وے میں راستہ ہر چیز کا نکل سکتا ہے. ہر چیز بات چیت سے حل ہو سکتی ہے، اور ہر چیز آئین کے فریم ورک میں ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے سر. اب بالکل اینتھنی صاحب، میں بریک لے لیتا ہوں، لیکن اب کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے نا، بے بسی کا بھی ہے. 2 بار کے صدر ہیں جی آصف علی زرداری صاحب، ان کی موجودگی میں یہ سب ہو رہا ہے. 3 بار کے وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب. اس بڑے پائے کا لیڈر پاکستان کے اندر موجود ہو اور حالات اس طریقے سے ہوں، یا تو ان کی سیاست کمپرومائزڈ ہے یا کچھ نہ کچھ ایسا ہے. بہرحال حالات ایسے لگ رہے ہیں. دوسری طرف ابھی آپ نے کہا دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں، تو بریک میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ کی کمیٹی کے اجلاس کے منٹ جاری ہو گئے، اور 17واں اس اجلاس تھا جس میں مخصوص نشستوں کی جو نظر ثانی والا معاملہ تھا، اس کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کے معاملے میں جو بات زیر بحث آئی ہے، اس کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا ہے کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے مرکزی کیس سنا ہے، اور ابھی کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا. کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی، جبکہ چیف جسٹس نے نظر ثانی درخواست چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا. چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ نظر ثانی آئین میں دیا گیا حق ہے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ہر جج نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے. اس اہم موضوع پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمایوں محمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف سپریم جوڈیشل کونسل پہ تو چلی گئی الیکشن کمیشن اور ان کے اراکین کے حوالے سے. بالفرض اگر فیصل واڈا صاحب بڑے پاور کوریڈورز کے قریب ہیں، ان کی پریڈکشنز، ان کی فورسیز یا جو کچھ ہے ان کی انفارمیشن کافی انفارمیٹیو بھی ہوتی ہے، اگر ان کی بات مان لی جائے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، تو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا، یہ بھی مجھے آپ ذرا بتا دیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب تک تفصیلی فیصلہ بھی آ جانا چاہیے تھا، دیر ہو گئی اس میں، تاکہ بہام ختم ہو جاتا؟ دیکھیں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کلیئرٹی کے لیے. ایز اے لا میکر آپ کو بعض چیزیں، چونکہ یہ لا آپ نہیں بنایا ہوا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کورٹ کرتی ہے. جو آپ نے لا بنایا پہلے اس کو سمجھ لیں. لا میں جب آپ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ نشان چھینتے ہیں، تو وہ پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، صرف اپنے سمبل پہ لڑ نہیں سکتی جو اس کا سمبل ہوتا ہے، اور اصولاً ان کو ایک نیا سمبل مل جانا چاہیے، لیکن ایک سمبل ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری جو تھی، اور یہ یاد رکھیں یہ جو 13 بینچ کا جو ڈیسیجن تھا، یہ یونانیمس تھا آن ایک تھنگ کہ انٹرپریٹیشن آف دا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاکستان تحریک انصاف بیکڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ بنا دینا وہ غلط تھا. اب وہ ڈیسیجن لیا تھا یا نہیں لیا تھا، ان کو بنا دیا گیا تھا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں،
क्लैरिटी के लिए कि जब उस डिसीजन को सेट असाइड कर दिया तो ये जो बात हो रही है 3 दिन की कि 3 दिन में लोगों को ज्वाइन करना होता है, ये 13 जनवरी के बाद की डिसीजन है, ये इलेक्शन प्रोसेस के बाद का डिसीजन है कि जो कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। लेकिन जब आपने डिसीजन सेट असाइड कर दिया तो हम चले जाएंगे 13 जनवरी से पहले के टाइम पे। अच्छा, उसमें अगर आप चले जाए इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसके में आप आर्टिकल 57 पे चले जाएं। आपका आर्टिकल 57 का 2 जो है, वो जो प्रोसीजर है, जो 15 दिन का प्रोसीजर है, वो आपका आर्टिकल 57(2) और एज तक चले जाएं, जिसमें वो कहते हैं कि सिंबल मिलेगा पार्टी को, ठीक है ना। ये वो 15 दिन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को दिए, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन सेट असाइड कर देते हैं तो आप उस डिसीजन से पहले के टाइम पे चले जाते हैं, उसके बाद के टाइम पे नहीं जाते। अब आ जाती है बात फैसल वावडा साहब की। देखिए, अगर फैसल वावडा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है उसको नहीं मानेगी या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी, तो इसका मतलब ये है कि फैसल वावडा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 189 है या 190 है, कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पूरा करना हर एक के ऊपर फर्ज है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक किस्म का उस डिसीजन के खिलाफ जाएंगे। नहीं, इलेक्शन कमीशन भी तो तरद्दुद का मुजाहरा कर रहा है ना। वक्त देखिए, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं कर सकता और उसने इंडिया इसलिए दे दिया है कि हाँ हम ये दे देंगे कि उसको समझ आ गया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की नीयत खराब थी, उसने कहा था मैं इसमें से निकल जाऊंगा, लेकिन यहां पे ये याद रखें कि 4 चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस, नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस, थर्ड इन लाइन चीफ जस्टिस, फोर्थ इन लाइन चीफ जस्टिस, और इसके बाद में भी बाकी, इन सब लोगों ने कैटेगोरिकली एक चीज की है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था। इन सब लोगों ने कैटेगोरिकली ये कहा है। तो अब इलेक्शन कमीशन उससे निकल नहीं सकता, उसको पता है उसने गलत फैसला किया था, उसने पता उसने जानबूझ के गलत फैसला किया था। मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछनी है हुमायूं साहब, मैं हाफिज साहब की तरफ बढ़ना, मुझे एक चीज बता रहे हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आप लोग गए हैं जी, इलेक्शन कमीशन उनके मेमोरान के हवाले से, आप समझते हैं आपकी दरख्वास्त इंटरटेन होगी? आर्टिकल 6 का मुतालबा आपने किया, उसको तो वैसे ही बड़ा मजा का केस कहा जा रहा है। मैं एक बात बताता हूं, देखिए इससा ये है, अच्छा मैं इससा है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये एडॉक जजेस की ना, देखिए नहीं एडॉक जजेस के नहीं सर, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेमरान के कॉन्डक्ट के हवाले। हाँ उनके नाम उनके उसके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके जितने भी 7 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो भी होते हैं, उन सब लोगों को इनका काम है, दे आर पेड कि वो ये इलेक्शन एक्ट उनको जुबानी पता हो, दे आर पेड कि ये सारी चीजें समझते हैं और इनके डिसीजन मैटर करते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। इन्होंने आइन के अंदर रह के डिसीजन लेना होता है, इसकी तनख्वाह लेते हैं। हमारा ये ख्याल है इन्होंने ये जो डिसीजन लिया था ये मैलिफाइड इंटेंशन था। हमारा ख्याल ये है कि इन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो एक है ना, इसके मेरा सवाल ये है कि आप समझते हैं कि इस दरख्वास्त को एंटरटेन करेगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल? मैं ये पूछ रहा हूं, आप समझते हैं कि ये महज आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी की? देखिए, मेरे अगर आप मुझसे पूछे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ये करना चाहिए। अगर देखिए, हो सकता है इन्होंने ना किया हो, सब कुछ इधर हो गया, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोला है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की है। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने। तो सही बात है ना, फिर इनको पकड़े जी, फिर इनको पकड़े। देखिए, सारा गंद वहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैं हाफिज साहब की तरफ बढ़ता हूं ना सर। मैं सारा गंद, ये एक मिनट आखिरी बात कर लें। ये आज जो पाकिस्तान खड़ा हुआ है ना, ये इलेक्शन कमीशन और इन गवर्नमेंट ने जो 14 मई से पहले जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है, उसके डिसीजन ना मानने की वजह से आज हम यहां खड़े हैं। ठीक है, हफीज भाई जरा ये बताएं, कल मरियम नवाज साहबा ने अदलिया पर बाकायदा तौर पर चढ़ाई किया, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मुल्क के साथ इस वक्त अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तो सड़क पर फिरते शख्स को कहा आओ तुम्हें इंसाफ दे। सर, क्या नून लीग दोबारा से 2019 वाली हिकमत अमली की तरफ जा रही है, जजेस को निशाना बनाया जाएगा?
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ جو سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر رسولت عمل ہونا چاہیے، جی جی بالکل. میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے بعد جو ہے اس کی حکومتیں جو انہوں نے ختم کر دی تھی، سپریم کورٹ نے 2020 میں ان کو بحال کیا، فیصلے پہ عمل درآمد کیا. انہوں نے اس فیصلے کو اپنے پاؤں کی نوک کے نیچے رونتے رہے. کہاں تھی اس وقت سپریم کورٹ؟ میں دوسرا آپ سے عرض کر دوں، میں ایک حساس خطے سے تعلق رکھتا ہوں سلمان حیدر صاحب، آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے. یہاں سے تقریباً آج چوتھا سال ہے گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کے 3 ججز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 ججز بھرتی نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد خورشید جو یہاں پی ٹی آئی کا چیف منسٹر تھا، خان صاحب کی فرمائش پہ ٹھیک ہے. انہوں نے ان ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ 7 کروڑ روپے صوبے کے خزانے سے لگا کے اسی جوڈیشری سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسٹے کروایا. تو ججز کو پولیٹیکل سیٹ کیوں بنایا گیا سر؟ 7,000 مقدمے. سر ججز کی سیٹ کو پولیٹیکل سیٹ کس نے بنایا؟ یہ پولیٹیکل نہیں، یہ تو پہلے بھی تھا. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی گورنمنٹ نے مخدوم علی خان کو 7 کروڑ روپے پے کیے. ٹھیک ہے. جی بی کی ججز کی اپوائنٹمنٹ کو روکا جائے. ٹھیک ہے. اور اس دن سے لے کر آج تک آپ کی جی بی کی سپریم کورٹ وداؤٹ سپریم کورٹ کے کام کر رہی ہے. 7,000. ٹھیک ہے. اچھا، سپریم کورٹ کے جن ججز پر آپ ایک تو سر حفیظ الرحمان صاحب انشاءاللہ جب دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے گے نا، سب سے پہلے اپنا انٹرنیٹ بہتر کیجئے گا گلگت بلتستان کے اندر. میں ابھی کچھ عرصہ ادھر وہاں رہ کے بھی آیا ہوں، اتنی پتھیٹک حالت ہے. ایسکوم ادھر موجود ہے اور لوگوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. آج بھی 1G 2G آ رہا ہے، 4G تو بہت دور کی بات. اور یہی وجہ کہ آپ کی گفتگو بھی ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، اور اس کا پروو ہوا ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی گفتگو نہیں پہنچ پا رہی میرے تک. اب یہ حالت ہے. میں کوشش کروں گا حفیظ صاحب سے دوبارہ رابطہ کر لوں. اینتھنی صاحب، میں پھر بول رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ایک مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی سرٹن خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. ایسا ہے، میں نے بتایا کہ بہت بڑا اسٹیک ہے ان کا. 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، 2 گورنر بھی ہیں، صدر بھی ہیں. کیوں ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ ذرا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سین ہے؟ میرا خیال ہے دونوں باتیں نہیں ہیں. اچھا. اس لیے کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں تو جمہوریت کے لیے جتنی قربانی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، آج تک کسی اور سیاسی جماعت کی تاریخ اس چیز کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پر جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے دونوں اطراف میں، اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسی ایک میچور اگر پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈرشپ کی اگر یہاں پر اس قسم کی جو ہے وہ اگر کنڈکٹ نہیں ہوگا تو پھر اصل میں تماشا شروع ہوگا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تماشا دیکھ رہے، تماشا نہیں دیکھ رہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ صورتحال کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس پر جو ہے وہ بالکل مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں. اور کسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پابندی لگنی چاہیے پی ٹی آئی پہ. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. آپ ان مشورے والوں لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ پہلے ہم اپنی پارٹی کو ذرا کنونس کر لیں پھر نون لیگ کو بتائیں گے؟ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں؟ میں اس ٹیم میں شامل تو نہیں ہوں، ظاہر ہے وہ ہماری جو ہے وہ سینئر لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن آپ نے مجھ سے ذاتی رائے پوچھی ہے تو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر، ایک ڈیموکریٹ جو ہے ڈیموکریٹک پولیٹیکل ورکر کے طور پر، اور ایز ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر، میں ورڈ یوز کروں کہ پولیٹیکل پارٹی پر، سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ چین، IMF یہ تمام کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل استحکام بہت زیادہ ضروری ہے. اس موقع پر جب یہ واشگاف طور پر کہا جا رہا ہے، اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف پر یہ پابندی والی بات، اس کے بعد عدلی کے خلاف محاذ کھول دینا، اس سے استحکام آ سکتا ہے؟ یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ پاکستان نہیں بلکہ کسی بھی ریاست کے لیے اگر اس نے گرو کرنا ہے معاشی طور پر، سماجی طور پر، یا کسی بھی حوالے سے، تو وہاں پر اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ گروتھ نہیں ہو سکتی. اس بات کو ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا چاہیے. اور میں آپ کو 2018 کا بھی اگر بتاؤں یہ بات کہ جب 2018 میں بھی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت بھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے اور اس وقت جو ایوان میں موجود جو سیاسی قوتیں تھیں انہوں نے بھی جو PTI کی لیڈرشپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آئیں مل کر ہم معاشی استحکام کی بات
بات کریں اور معیشت کو بہتر بنانے کی بات کریں. آج اگر IMF جن کنسرنز کا اظہار کر رہی ہے, چائنا یا جو بھی جو ممالک جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ایک درد رکھتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, ان کی محبت ہے, تو یہ محبت جو ہے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے, ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ. دو کوئی آنسر اور انتھونی صاحب مجھے کر دیں. سب سے پہلے تاج حیدر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی موجودہ حکومت سے مایوس ہے. سر اگر مایوس بھی ہے تو کیا وجہ ہے آپ لوگ اتنا ساتھ ساتھ ہیں؟ دیکھیں, جب آپ ساتھ چلتے ہیں, اب گھر میں بھی ہوں تو آپ کے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں, بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں, باپ بیٹے میں بھی ہو سکتے ہیں, ماں بیٹی میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اختلافات کو ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے وہ اگر آپ ان کا کو حل نکالتے ہیں تو وہی اصل صورتحال ہوتی ہے. اور جب تک آپ گفتگو نہیں کرتے آپ کسی حل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو تاج حیدر صاحب نے بات کی ہے تو اس میں آپ فورسی کرتے ہیں فچ کی رپورٹ کو جو کہہ رہے ہیں کہ 18 ماہ قائم رہے گی موجودہ حکومت, اس کے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا, آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسے اشارے ہیں؟ دیکھیں, وہ فچ نے اگر کوئی اپنا انالیسس دیا ہے تو اس انالیسس پہ تو پوری قوم کو پیچھے نہیں لگ جانے چاہیے نا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, ذہن دیا ہے, اور اپنے ملک کے لیے ایک محبت دی ہے کہ ہم اس کے جو اگر کوئی ایسے کسی کی اگر کوئی ہے ایسی رپورٹ بھی تو ہم اس کو مل کے حل کر سکتے ہیں. جی حفیظ بھائی, آپ بات کمپلیٹ کر لیں. مایوس تھا آپ کا انٹرنیٹ, ہمیں کر رہا تھا بہت زیادہ. جی حفیظ بھائی. میں عرض یہی کر رہا تھا کیونکہ گزارش یہی تھی کہ کسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کو, جو 3 ججز پہ مشتمل ہوتی ہے, 2 ججز کی اپوائنٹمنٹ کو خان صاحب کے زمانے سے روک دیا ہے, اور تاہم وہ کیس نہیں لگ رہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے 7,000 مقدمے GB کے جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ میں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے سر, ان کو بھی انصاف چاہیے. یہاں ہزاروں عوام بھی تب خیال رکھے نا جب عوام صرف آٹے کی سبسڈی کے علاوہ بھی دیگر چیزوں پہ باہر آئے. عوام کا انفارمیشن حق ہے, انٹرنیٹ کی سپیڈ کے لیے بھی آئے, عوام کا اور بھی بہت سی چیزوں کا حق ہے. کچھ عوام کو بھی اپنا پروٹیسٹ لانچ کرنا چاہیے. آپ تو اس پلیٹ فارم پر حفیظ بھائی ہمیشہ آ کے بات کر رہے ہیں. بہرحال سینیٹر ہمایوں محمود صاحب, اینتھونی نوید صاحب, حافظ حفیظ الرحمان صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.